الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین و سامعین، آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ آج ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ تو آج ہم کچھ دیر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے جو فضائل و مناقب ہیں اس پر کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تعلق عرب کے ایک معزز گھرانے کے ساتھ ہے، اور جو عرب کے ماحول کے اندر چند دولت مند خواتین تھیں ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قریباً 15 سال قبل سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمایا، اور حضور کے اعلان نبوت کے قریباً 10 سال بعد تک سیدہ خدیجہ حضور کے ساتھ رہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے اور جو رشتہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری حیات میں بطور رفیقہ حیات جو آپ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عرصہ گزارا ہے، وہ قریباً 25 سال پر محیط ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان 25 سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضور کے حرم میں سرکار کے پاس صرف حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی خاتون ہے جن کا حضور کے ساتھ ظاہری حیات کے یہ سفر جو ہے جو ساری ازواج سے سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے کریم آقا مدینے کے تاجدار حضور احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور سرکار کو جب اللہ کی طرف سے نبوت کے اعلان کا حکم ہوتا ہے اور غار حرا شریف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں
تو اس نبوت کے معاملے کے اندر میرے آقا کی جو سب سے پہلی رازدار کے طور پر سامنے آتی ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ الجامع صحیح البخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے وہ سارا واقعہ جو غار حرا کے اندر پیش آیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس تشریف لائے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آ کر وہ جو کیفیت تھی سرکار پر، کیونکہ امانت بہت بڑی تھی، اس کو ادا کرنا تھا، اس لیے بشری تقاضے کے مطابق حضور کی جو اس وقت کیفیت تھی، کپ کپی طاری ہو چکی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرماتے ہیں زملونی زملونی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور فرما رہے ہیں دثرونی دثرونی، دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ نے چادر میرے آقا کو اڑائی ہے، حضور لیٹے ہیں، پاس بیٹھ گئی ہیں، بڑی محبت سے میرے آقا سے پوچھتی ہیں حضور ہوا کیا ہے، بتائیے تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ جو غار کے اندر پیش آیا تھا بیان کیا، تو آپ گھبرائی نہیں ہیں، میرے آقا کو حوصلہ دیا ہے، اور حوصلے کے وہ الفاظ اس قدر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اس حدیث کی راوی ہیں، اور وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اس باب کے اندر امام بخاری نے اس روایت کو بیان کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے سامنے جب باتیں بیان کی ہیں اور جبرائیل کے آنے کا وہ سارا واقعہ بیان کیا ہے، تو سیدہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں جو عرض کیا ہے وہ قیامت تک ایسے جملے ہیں کہ جو ساری خواتین کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کس قدر ہے، اور آقا کے ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کیا ہے، اور زمانے کی عورتوں کے سامنے اپنی زندگی کا ایک بہترین اسوہ کس انداز میں رکھا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا بیان کرتی ہیں؟ حضور کے سامنے یوں کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزک اللہ ابدا، محبوب مجھے اللہ کی قسم ہے آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضور آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ میرے آقا کی خوبیاں بیان کرنا شروع کی ہیں، میرے آقا کے فضائل و مناقب بیان کرنے شروع کیے ہیں، میرے آقا کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضور آپ میں تو یہ صفت ہے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ تو رشتوں کو نبھانے والے ہیں۔ حضور آپ تو وہ ہیں کہ جس کے لیے کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، محبوب آپ تو اس کا سہارا بنتے ہیں۔ محبوب آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے در پر تو مہمان آ جائے تو آپ تو اس کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ محبوب آپ کی تو خوبی یہ ہے کہ اگر حق کے راستے میں کوئی تکلیف آئے تو آپ میں تو اس کے معاملے میں بھی تعاون کرنے والے ہیں۔ میرے آقا کی وہ خوبیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، حضور کو حوصلہ دیتی ہیں۔ اب آپ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اب زمانے کی عورتوں کے لیے، قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہ اسوہ چھوڑا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ ہر معاملے میں اس کی مدد کرنے والی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اب لوگوں میں کھلے عام تبلیغ فرمائیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے شریعت کے احکام تھے، چھپ کر عبادت کے معاملات تھے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے ادھر غار حرا سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور ادھر سیدہ خدیجہ اس پیغام کو سنتی ہیں، تو سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی اور حضور کا ساتھ دینے والی بھی سیدہ خدیجہ ہیں، میرے آقا کے ساتھ نمازیں پڑھنے والی بھی سیدہ خدیجہ ہیں، میرے آقا کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنے والی بھی سیدہ خدیجہ ہیں۔ اور پھر اگلا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے اور حضور کو کھلے عام جب اعلان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، حضور دین کی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت بھی میرے آقا کے ساتھ سب سے زیادہ جو ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہوتی ہے، اور وہی اس انداز میں حضور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ احباب، سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ مکے کی مالدار خاتون ہیں، اعزاز، عزت، خاندانی شرف اپنی جگہ پر، اگر دنیاوی مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی سیدہ خدیجہ خاص مقام رکھتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت پر مبنی بات ہے کہ مکے کے اندر اس وقت جتنا مال بڑے بڑے سرداروں کا تھا، اگر ان سب کے مال کو اگر جمع کیا جائے تو سیدہ اکیلی اتنے مال کی مالک ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے کہ جب حضور کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور سرکار کے حرم میں آتی ہیں تو پھر وہ سارے کا سارا مال محبوب کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں کہ پہلے یہ مال خدیجہ کا تھا، اب حضور یہ مال آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں اس مال کو آپ خرچ فرما سکتے ہیں، ہر معاملے میں حضور کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کریم نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ اس قدر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن تک غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور حضور گھر سے راشن، اپنے کھانے پینے کا سامان مخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے ہیں۔ جب کچھ دن گزرتے ہیں تو سیدہ انتظار کرتی ہیں کہ حضور آ جائیں گے۔ جب آقا واپس تشریف نہیں لاتے اور اپنے رب کی یاد کے اندر اور اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کے لیے، اور میرے آقا اپنے رب کی بارگاہ میں غار حرا کے اندر اتنی دیر اتنے دن بیٹھے ہیں، حضور واپس ہی نہیں آتے، سیدہ انتظار کرتی ہیں حضور آ جائیں گے۔ جب حضور نہیں آتے تو پھر خود کھانے اور پانی اور ساری چیزیں لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں۔ غار حرا کس قدر اونچائی پر ہے، لیکن سیدہ وہاں پر پہنچتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عظمت یہ دی ہے، شان دے دی ہے، مقام یہ دیا ہے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور سیدہ خدیجہ حضور کے لیے کھانا پانی لے کر آ رہی ہیں، اور وہ ٹفن، وہ برتن، وہ آپ نے پکڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبریل امین سرکار کے پاس ہیں، سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ کو دیکھا تو جبریل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور خدیجہ آ رہی ہیں، اور خدیجہ کے ہاتھ کے اندر سالن ہے یا روٹی ہے، کھانا ہے یا پانی ہے، جو وہ لے کر آ رہی ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہیے گا کہ خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اور جب اللہ کا سلام پہنچائیں تو خدیجہ کی بارگاہ میں جبریل کی طرف سے بھی سلام پہنچا دیں، اور ساتھ سیدہ خدیجہ کو یہ خوشخبری عطا فرما دیں کہ اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا موتیوں کا محل تیار کیا ہے جس میں نہ کوئی تکلیف ہے، نہ قسم کا کوئی شور ہے۔ یہ شان ہے سیدہ خدیجہ کی۔ اور پھر سیدہ خدیجہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل تھی، اور میری خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا
کہ آقا کا جنت کے ساتھ سیدہ خدیجہ اگر حضور کی زوجہ دنیا کے اندر ہیں تو جن عورتوں کو جنت کی سرداری اور جنتی ہونے کے اعتبار سے افضلیت کا اعلان کیا ہے وہ 4 عورتیں ہیں، اور جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے، جن میں حضور نے فرمایا کہ ایک مریم ہے، دوسری فاطمہ بنت محمد ہیں، تیسری خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت کو اس انداز میں بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ کو آپ کے جاننے کے بعد اس قدر یاد کرتے ہیں، اس قدر یاد کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ اور حضور کی یاد کرنے کی کیفیت یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں حضور کی اتنی ازواج ہیں لیکن مجھے کسی حضور کی بیوی پر رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے خدیجہ پر آتا تھا، کہ سرکار اس قدر حضرت سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے، اور کبھی اگر حضور کی بارگاہ میں کچھ کہہ دیا جاتا کہ وہ ایسی، تو حضور فرماتے ہاں وہ ایسی تھی کہ اس نے میرا یوں اس انداز میں خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ سیدہ خدیجہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ، لیکن آپ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ 25 سال تک میرے نبی کے رفیقہ حیات رہی ہیں، اور آپ کے فضائل اور مناقب اور خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ سرکار کی جتنی اولاد ہوئی ہے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے علاوہ وہ ساری کی ساری حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔ 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کی، 2 بیٹے اللہ نے عطا کیے، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن عطر سے جن کی ولادت ہوئی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نبوت کے معاملات کے اندر، تبلیغ کے معاملات کے اندر ابتدا سے حضور غار حرا سے آتے ہیں، پریشان ہیں، وہ جو کیفیت ہے اگر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں تو وہ بھی سیدہ خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں۔ مال کی بات آئی ہے تو اپنا مال بھی سرکار پر قربان کرنے کے لیے سیدہ خدیجہ تیار ہوئی۔ اور اگر اس بات کو یوں دیکھا جائے کہ اگر حضور شیب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ چلے گئے اور پورا خاندان سرکار کا کچھ عرصے کے لیے وہاں پر اگر گیا ہے تو وہاں پر بھی ساتھ نبھانے کے لیے اگر ساتھ ہیں تو سیدہ خدیجہ موجود ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے حضور کا ساتھ دیا، نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب کے معاملات جو تھے، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ بیمار رہنے لگتی ہیں، اور علماء نے یہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ جو غار شیب ابی طالب کے اندر وہ جو پتے کھاتے تھے ان کی وجہ سے آپ کو جو محسوس ہوتا ہے باتوں سے اور روایات سے کہ شاید آپ کو معدے کے السر کی بیماری تھی، جس کیفیت میں آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی۔ 10 بعثت کے 10ویں سال، اعلان نبوت کے 10 سال بعد آپ اس دنیا کو چھوڑ کر 10 رمضان المبارک کو آپ سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں، اور آپ کے جاننے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور وہ سال حضور کے لیے غموں کا سال تھا، جس سال کے اندر جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو یاد رکھنے کے مختلف انداز تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی بکری ذبح فرماتے، گھر کے اندر عرب کے اس طریقے کے مطابق گوشت وغیرہ کا اہتمام ہوتا، حضور اس بکری کے مختلف جو ہیں وہ ٹکڑے کاٹ لیتے جسم کے، اور حضور وہ گوشت جو ہے کسی کو دے کر بھیجتے اور فرماتے فلاں عورت کے گھر میں دے کر آؤ، یہ فلاں عورت کے گھر میں دے کر آؤ، یہ فلاں عورت کے گھر پر دے کے آؤ۔ پوچھا جاتا حضور یہ کون ہے؟ فرماتے یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ حضور اس قدر ان کے ساتھ جو ہے آپ کا لگاؤ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کو بہت زیادہ ہے وہ یاد فرمایا کرتے تھے۔ اتنا مقام اور لگاؤ کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہوا جتنا سیدہ خدیجہ کو حاصل ہوا۔ وہ اسلام کی پہلی مددگار بھی ہیں، وہ مسلمانوں پر ان کے احسانات بھی ہیں، اعلان نبوت کے بعد حضور کا ساتھ دینے والی بھی ہیں، اور ہر جگہ پر جتنی آپ کی زندگی ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک کے حوالہ سے سیدہ کی بارگاہ میں چند کلمات پیش کیے، یہ آپ کی محبت میں، آپ کے ادب میں، آپ کے پیار میں، اس امید کے ساتھ کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔